السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں تو آن لائن میں بیٹھتا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے یوٹیوب پر۔ تو پیارے ناظرین، آج کی جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے کہ جن دوستوں کو پسینے سے سمیل آتی ہے، سمیل منہ سے آئے، بغلوں سے آئے یا پاؤں سے آئے، تو اس کا یہ نہ سمجھیں کہ یہ قدرتی امر ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جسم کے اندر جب فاسد اور سوداوی رطوبات زیادہ ہو جاتی ہیں اور جگر کے ارد گرد فاسد مادوں کا اخراج نہیں ہوتا، جگر بھی سویل کرنا شروع کر دیتا ہے، قبض کی شکایت زیادہ رہتی ہے، تو ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اس کے نسخہ جات تو آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر بہت سے دیکھے ہوں گے، بہت سے لوگوں سے آپ نے علاج بھی کروایا ہوگا منہ کی اسمیل کے لیے کہ کیسے ختم کی جائے۔ بات یہ ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور کی میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ جب بھی کوئی نواب یا کوئی آدمی امیر زادہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا تھا تو وہ اپنے منہ کے اندر لونگ رکھ کر جو ہے نا وہ جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ صرف منہ کی اسمیل کو ختم کرتا ہے، یہ آپ کے اعصاب کو، آپ کے دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے، آپ کے دماغ کی روانگی کو ٹھیک رکھتا ہے، آپ ہوش و حواس میں ہر طریقے سے بات کرتے ہیں، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ لوگ تو الائچی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، الائچی اگر آپ زیادہ دیر یوز کریں گے تو آپ کے مثانے اور معدہ میں گرمی ہوگی، لیکن وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ خوشبو فائدہ دے گی۔ اور کچھ لوگ پان کھاتے ہیں کہ چلے جی ہمارے منہ سے خوشبو تو آتی رہے، جبکہ وہ اپنے دانتوں کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اپنے معدے کا کینسر کر لیتے ہیں، جگر کا کینسر کر لیتے ہیں۔ تو اس کا علاج بہت سمپل سا، آج میں ایک نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک نہیں بلکہ دو نسخہ دوں گا۔ پہلا نسخہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پسینہ سے بدبو آتی ہے، بغلوں سے آتی ہے، پاؤں سے آتی ہے، اور کچھ کا پسینہ تو اتنا زہریلا تیزابی ہوتا ہے کہ اگر وہ سفید کپڑا پہن لیں تو ان کے پاؤں یا جو بغلوں کے نیچے جگہ ہے وہاں پر یلو کلر کے داغ پڑ جاتے ہیں جو کہ دھونے سے بھی نہیں جاتے۔ تو بات یہ ہے پیارے ناظرین، اس کا نسخہ آپ نوٹ فرما لیں کہ ایک چھوٹا سا نسخہ یہ ہے کہ آپ اگر صبح نہار پیٹ تارا میرا آدھا چمچ چبانے کے بغیر پانی کے ساتھ نگل لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے پسینہ آئے گا ضرور، یہ نہیں کہ پسینہ بند ہو جائے گا، پسینہ آئے گا لیکن سمیل نہیں آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ خوشبو آئے گی۔ جی نسخہ نوٹ فرما لیں۔ پہلی چیز ہے اشبا۔ اشبا پیارے ناظرین یہ ہے کہ یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، اکثر ہمارے ادھر پاکستان میں، انڈیا میں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، خاص طور پہ عربک لوگ جو ہے وہ بچیوں کے نام یہ رکھتے ہیں اشبا۔ یہ ایک جڑی بوٹی نما ہوتی ہے، لمبی سی ہوتی ہے کہ جس طرح شاخیں ہوتی ہیں، یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، اور یہ خاص طور پر سوداوی امراض کے لیے اور فاسد رطوبات کو ختم کرنے کے لیے یہ خوشبودار بوٹی ہوتی ہے۔ اس کی عرقیات بھی بنائے جاتے ہیں، عرق بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، خون کی صفائی کے لیے عرق بھی بعض حکیم بناتے ہیں، میں بھی بناتا ہوں۔ اشبا آپ نے لینی ہے 2 تولہ، دوسری چیز آپ نے لینی ہے لونگ، وہ بھی 2 تولہ، تیسری چیز آپ نے لینی ہے سونف، وہ بھی 2 تولہ ہونی چاہیے، چوتھی چیز آپ نے لینی ہے رائی، وہ بھی آپ کی 2 تولہ ہونی چاہیے، اور آگے آپ نے لینی ہے استخدوس، وہ بھی آپ کی 2 تولہ ہونی چاہیے، اور آگے آپ نے لینا ہے کوزہ مصری، وہ آپ کا 5 تولہ ہونا چاہیے۔ تمام چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ تو یہ آپ آدھا چمچ صبح ناشتہ کے بعد اور آدھا چمچ رات کھانے کے بعد، جیسے ہی آپ نے پہلے دن ہی آپ نے ڈوز لینی ہے، آپ کو اسی دن ہی افاقہ پتہ لگ جانا کہ مجھے کتنا آرام آیا۔ تو یہ بہت ہی کمال کا نسخہ، بہت ہی میرا آزمودہ نسخہ ہے، وہی نسخہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جس میں دھات نہ ہو، جس میں کشتہ نہ ہو، اور وہی دیتا ہوں بات آپ کو کہ جو میں نے مریضوں پر آزمائی اور مجھے اس کے رزلٹ 100% ملتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ علم ایسا ہے، یہ بانٹنے سے یہ بڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی ضرور اس کو آگے شیئر کیا کریں۔ اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ مر جاتے ہیں، نسخے نہیں دے کے جاتے۔ بھئی علم کسی کی میراث نہیں ہے، اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بھی علم ہو میں آپ سے شیئر ضرور کرتا ہوں۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں 034341674776۔
پیارے ناظرین اگر آپ اس کا قہوہ بھی بنا کر پینا چاہیں تو آپ قہوہ بھی بنا کر پی سکتے ہیں. تو قہوے کے لحاظ سے آپ نے یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالنی ہیں. تو ایک گلاس پانی کے اندر آپ اس کو ڈال دیں اور جب ایک کپ پانی رہ جائے تو آپ وہ پانی پی سکتے ہیں, وہ قہوہ پی سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ 100% ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت, آپ کا معدہ, آپ کا جگر سب ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے علم کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا. اللہ حافظ پیارے ناظرین.